یہ بات یقینی ہے کہ کفار کے لشکر میں 20,000 یا 25,000 جتنے بھی آدمی تھے وہ سب کے سب مضبوط، جوان اور تجربہ کار سپاہی تھے، لیکن مدینے کے کل مردوں کی تعداد بچوں اور اپاہجوں کو ملا کر بمشکل 3,000 ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مدینے کے لشکر کی تعداد 3,000 سمجھی جائے تو دشمن کی تعداد 40,000 سمجھنی چاہیے، کیونکہ مقابلہ کوئی نہیں، اور اگر دشمن کے لشکر کی تعداد 20,000 سمجھی جائے تو مدینے کے سپاہیوں کی تعداد صرف 1,500 فرض کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان میں کمزور لوگ شامل تھے۔ بہرحال اس کے کفار آگے بڑھتے رہے اپنی جنگ کی نیت سے، اور اس کی اطلاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس وقت آپ نے فیصلہ کیا کہ خندق کھودی جائے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ جاسوسی یعنی انٹیلیجنس بھی اس ساری صورتحال سے بے خبر نہ تھا، اور چاروں طرف سے خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھیں۔ قریش اور یہود کے اس خوفناک منصوبے کی اطلاعات مدینہ بھی میں پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو دشمن کے ارادوں کی خبر دی، اور مشورہ کیا کہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ کریں یا اس میں رہ کر ان سے جنگ کریں۔ ایک بہت بڑے فوجی لشکر اور اس کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد کے پیش نظر زیادہ تر رائے یہ سامنے آئی کہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاع کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ روایات کے مطابق حضرت سلمان کے مشورے کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے خندق کا مشورہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم فارس کی زمین میں جب گھوڑوں کی جماعت سے ڈرتے تو ان کے آگے خندق کھود دیتے تھے، یعنی گھوڑوں والی فوج آتی تھی تو خندق کھود دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو عبور کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ تو یہ رائے سب کو اچھی لگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہتے ہوئے دفاع کرنے کا فیصلہ فرمایا اور خندق کھودنے کا ارشاد فرمایا۔ بعض کتب سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ خندق کھودنے کا فیصلہ صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق بتایا تھا، کیونکہ عرب کے لیے یہ طریق بالکل نیا تھا، وہ دفاعی خندقیں کھودنے کے طریق سے ناواقف تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جب ابو سفیان طاقت کے نشے سے چور ایک لشکر جرار لے کر مدینہ کی طرف حملہ آور ہوا، اور جب اسے اہل مدینہ کی طرف سے کہیں بھی کوئی روک نظر نہ آئی اور اس کو کوئی اسلامی فوج دکھائی نہ دی، تو اول تو اس کو اپنے ایک بہت بڑے لشکر کی وجہ سے ہی یہ گمانڈ تھا کہ آج اہل مدینہ کو ان کے ہاتھوں سے کوئی بچا نہیں سکتا، یہ کہتا اب تو میں مدینہ کو ختم کر کے جاؤں گا۔ اور جب مدینہ تک کے راستے میں کہیں بھی کوئی مزاحمتی روک نظر نہ آئی تو غرور اور تکبر میں اور بھی بڑھ گیا، لیکن جب اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہ عین مدینہ کے قریب پہنچا تو اچانک اپنے سامنے 5 کلومیٹر لمبی 8-9 فٹ گہری اور چوڑی خندق دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ یہ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ گھوڑوں سے بھی اس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ جب یہ لوگ اس خندق کو عبور کرنے سے عاجز آ گئے تو اپنے شدید غصے اور بے بسی اور غرور اور تکبر کے ملے جلے جذبات میں اس نے یہاں سے ایک خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا، جس میں اس نے لکھا کہ لات، عزا، اصاف، نائلہ اور حبل کی قسم ہے آیا تھا کہ تب تک واپس نہ جاؤں گا جب تک تم لوگوں کا نام و نشان مٹا کر نہ رکھ دوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ہمارے مقابلے سے کترا رہے ہو اور اپنے گرد تا گرد خندقیں کھود لی ہیں۔ اے کاش مجھے معلوم ہو کہ تمہیں یہ طریق کس نے بتایا ہے، اور اگر ہم واپس چلے بھی گئے تو یاد رکھنا کہ جنگ احد کا دن پھر ایک بار تمہیں یاد دلا دیں گے کہ جس میں اب تمہاری عورتیں بھی ذبح کی جائیں گی۔ یہ خط اس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا۔ اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو خط لکھا
اور فرمایا تمہارا خط ملا، میں جانتا ہوں کہ تم صدا سے اللہ تعالیٰ کے خلاف غرور میں مبتلا ہو، اور یہ جو تم نے مدینے پر اپنے لشکر جرار کے ساتھ ایسا حملہ کرنے کا ذکر کیا ہے کہ جس سے تم ہمارا نام و نشان مٹا دینے کا عزم کیے ہوئے ہو، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جو تیرے ناپاک عزائم کے درمیان حائل ہو گیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تمہارے جو ناپاک عزائم کے درمیان حائل ہو گیا تمہیں موقع نہیں مل سکا یہ. اور پھر لکھا کہ اور وہ اپنا ایسا فیصلہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ایسا فیصلہ کر دے گا کہ تم لات اور عزیٰ کا نام تک بھول جاؤ گے. اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ خندق کھودنے کا مجھے کس نے بتایا ہے، تو فإن اللہ الہمنی ذالک، یہ طریق مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا ہے. جو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا غیظ و غضب غیظ و غضب بڑھ گیا تھا، اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور سنو، آگے آپ نے لکھا کہ سنو، انجام کار خدا ہمیں کامیاب کرے گا. اور اے بنو غالب کے احمق، یاد رکھو کہ ایک دن آئے گا کہ تمہارا لات، عزا، رصاف، نائلہ اور حبل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور اس دن میں تمہیں یہ سب یاد دلاؤں گا. بڑا واضح طور پہ اس کو لکھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط سے واضح ہوتا ہے کہ ہر چند کہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا ہوگا، لیکن اس پر عمل کرنے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہاماً ہی فرمایا ہوگا. واللہ عالم. بہرحال ان کا فیصلہ بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس بارے میں آگاہ کیا. باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. آج کل پاکستان کے احمدیوں کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیں. پاکستانی احمدی خود بھی دعاؤں کی طرف توجہ دیں، صدقات کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور مخالفین کے شر سے ان کو بچائے، اور شریروں کے شر ان لوگوں پر الٹائے. عمومی طور پر دنیا کی بہتری کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی فتنہ و فساد سے بچائے.